نارمل جو دوسرے مہینے میں کرتے ہیں اس طرح بھی اس میں بھی کر سکتے ہیں، بلکہ یہ تو محترم مہینہ ہے، اگر اس میں کوئی کام کیا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ برکت ہوگی۔ تو سب سے پہلے محرم کیا غم کا مہینہ ہے؟ اگر یہ غم کا مہینہ نہیں ہے تو پھر محرم کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے محرم الحرام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، ان میں سے ذی قعدہ، ذی الحجہ، ایک محرم ہے اور ایک رجب کا مہینہ آتا ہے۔ اصل میں پہلی امتوں کے اندر بھی اس مہینے میں عبادت رہی ہیں، جی پہلی امتوں پر روزہ فرض رہا ہے تو اس کی فضیلت پہلے ہی سے چلی ہوئی آ رہی ہے۔ اور دوسری بات ایک میں یہاں اور بتاؤں گا کہ محرم کے مہینے کو فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ فضیلت پہلے سے ہے۔ بالکل بالکل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں روزہ رکھوا رہے ہیں اور اپنی زندگی میں جو ہے عاشورہ کی فضیلت بتا رہے ہیں، ماقبل کے گناہ معاف کرا رہے ہیں۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری قیمتی باتیں بتا کے گئے ہیں، ان باتوں کی وجہ سے محرم کے مہینے کو فضیلت ہے۔ جبکہ حضرت حسین کی شہادت بہت بعد میں ہوئی۔ ہاں یہ تو بہت بعد میں ہوئی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہ نکالا جائے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ العیاذ باللہ، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے بھائی، بہت بڑا سانحہ اور بہت غم کا وہ واقعہ تھا، لیکن اس کی وجہ سے یہ سمجھنے لگے کہ فضیلت بڑھ گئی ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بیکار کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا نا کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، کیا ضرورت ہے، کیا اس کی وجہ رہی ہے؟ تو اس کی جب تحقیق ہوئی تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، تو وہ دن جو تھا وہ 10 محرم الحرام کا تھا۔ اسی کی وجہ سے یہود بھی اس دن خوشی ملی تھی نا۔ جی جی بالکل بھائی فرعون کا جو ظلم ہے وہ تو آج تک دنیا میں مشہور ہے، اللہ نے اس کی لاش کو بھی عبرت بنا کر کے رکھا ہے، ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ تو اس کی خوشی میں بنی اسرائیل روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اچھا ہمارے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روزے کو رکھتے تھے، تو ہم تو ان کی تابع داری کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا ہم بھی اس روزے کو رکھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور بیان فرمائی۔ دیکھیے عبادت کے اندر بھی غیروں کی مشابہت شریعت کے اندر قابل قبول نہیں ہے، یہ جائے کہ دوسرے معاملات میں ہو، کیونکہ یہود کی عملاً مخالفت بھی کرنی ضروری ہے، کیونکہ یہود صرف ایک روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 سال قبل فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو اس 10 کے ساتھ میں، 10 محرم کے ساتھ میں یا تو اگلا والا یعنی 11 کا روزہ ملا لوں گا، یا اس 10 کے ساتھ 10 سے پہلے جو 9 ہے میں 9 کا ملا لوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن آپ کا پھر وصال ہو گیا تو آپ روزہ نہیں رکھ سکے، لیکن امت کو تو پیغام آپ دے کر کے چلے گئے ہیں۔ دوسری بات جیسے آپ نے کہا کہ کیا یہ غم کا مہینہ ہے؟ نہیں، غم کا مہینہ نہیں۔ دراصل یہ ایک فرقہ جو شیعہ ہے، ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کیونکہ اس مہینے میں آیا تو انہوں نے اس کو غم کا مہینہ سمجھ لیا، منحوس مہینہ سمجھ لیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، بالکل، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سانحہ شہادت جو ہوئی وہ ایک محرم الحرام کو ہوئی۔ تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ مانتے ہیں اور غلو کیا، اور اس مہینے کو پورا ان کی وجہ سے غم کا مہینہ قرار دے دیا۔ یہ سب ان کی پھیلائی ہوئی غلط باتیں ہیں، یہ مہینہ غم کا نہیں ہے۔ اس لیے اس مہینے میں بہت سے جو لوگ شادی کرنے سے بچتے ہیں، یہ غلط ہے۔ شادی بھی کر سکتے ہیں محرم کے مہینے میں، کوئی اور خوشی وہ بھی کر سکتے ہیں، کاروبار شروع کر سکتے ہیں، کسی چیز کی اوپننگ کر سکتے ہیں، نارمل جو دوسرے مہینے میں کرتے ہیں اس طرح بھی اس میں بھی کر سکتے ہیں، بلکہ یہ تو محترم مہینہ ہے، اگر اس میں کوئی کام کیا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ برکت ہوگی۔ لہٰذا جن لوگوں نے یہ غلط بات پھیلائی ہیں تو یہ کوئی ٹھیک باتیں نہیں ہیں۔ اچھا اب یہ ہے ایک بات، کیا اس مہینے کے اندر کوئی خاص عبادت ہے؟ اس مہینے میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، صرف ایک وہ روزے والا مسئلہ ہے کہ 1 سال کے ماقبل کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو، 10 محرم اور 10 11 عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے ساتھ آگے پیچھے کوئی ملا لے تو جیسے سہولت ہو۔ تو بس یہی اس میں ایک خاص عبادت ہے، اس کے علاوہ اتنی نفلیں پڑھو، اتنی نمازیں پڑھو، اتنا یہ کرو، اتنا وہ کرو، تو ان چیزوں کی کوئی اور ایسی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا اب ایک بات یہ بھی ہے کہ کیا بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس مہینے کے اندر پیش ہاں آئے؟ یہ بھی ایک بات مشہور ہے کہ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بچائی گئی وہ مہینہ تھا، جس دن حضرت یونس علیہ السلام نکالے وہ محرم کا مہینہ تھا۔ یہ ساری بے سند باتیں ہیں۔ جناب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت نے لکھا ہے کہ یہ ساری بے سند باتیں ہیں، صرف ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ پیش آیا ہے، باقی باتیں سب اسی طرح ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ بے سند ہے، بے دلیل ہاں ہے۔ بے سند ہے۔
کہ 10 محرم کو اگر کھانے پینے میں وسعت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پلاتے ہیں، تو پورے سال اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے متعلق بھی ایک بات یہ ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے گھر میں کھانے پینے کے لیے وسعت کرے، تو ایک کمزور سی روایت میں اگر کوئی چاہے تو اس پہ عمل کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس گھر میں وسعت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو 10 محرم کو اچھا کھانا بنا لینا چاہیے۔ بعض لوگوں نے شاید میرے خیال سے اس سے خاص کھانا سمجھ لیا ہے، وہ کھچڑا وچڑا بنتا ہے، ہاں، تو وہ وہ اچھا غلط کھانا ہے۔ نہیں ہوتا، وہ خاص کھانا کسی کو متعین ہاں، کر وہ چیزیں غلط ہیں۔ اور ایک عجیب سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، بعض قوم ایسی ہیں کہ غم بھی منا رہے ہوتے ہیں اور بریانی بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں غم اور بریانی کا بھی ایک جوڑ ہے، آج کل میتوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، جی جی۔ غم اور بریانی، جب کوئی مرتا ہے تو اس کے بعد میں بریانی بنتی ہے، باقاعدہ مشہور ہے کہ کوئی مرا ہے چل رہا ہے بریانی ملے گی یہ۔ اور کئی لوگوں کو تو یہ تذکرہ دیکھے یار، وہاں بریانی ہم گئے تھے میت میں، کٹرے کی بریانی تھی، بڑا شاندار مزہ آتا ہے۔ ہاں، بعض لوگوں کا میں نے یہ بھی کہتا ہوا سنا ہے، ہمارے بعض دوست احباب ہیں کہ انتقال کی یعنی مردے کی جو بریانی ہوتی ہے، یعنی عجیب لوگ بے حس لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو انتقال میں بریانی بنتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ بے غیرت قوم ہے، عجیب عجیب سی بیکار کی باتیں کرتے ہیں، یہ سب طبقہ چل رہا ہے، ایسا ہے۔ بہرحال ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ساری خرافاتیں ہیں، تمام چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ محرم الحرام ایک محترم مہینہ ہے، اور اس کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، اور ایک کھانا اچھا بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ اس کو غم کا مہینہ ہرگز نہ سمجھا جائے، اس میں جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں نارملی 12 مہینوں کی طرح، اور بلکہ اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ محترم مہینہ ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مزید برکتیں مل سکتی ہیں، اور کھانا وغیرہ اچھا بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کے علم میں اللہ برکت دے۔ آمین یا رب العالمین۔